سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ موجود ہے، ترکی میں جہاد ہو رہا ہے، قسطنطنیہ جسے استنبول کہتے ہیں، یہ فتح کی جنگ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے، صحابہ کرام ایشیا سے چلے ہیں، مدینہ منورہ سے، شام سے، مکہ مکرمہ سے، بر اعظم کراس کر کے بر اعظم یورپ میں انٹری ہے اور قسطنطنیہ کی جنگ شروع ہے۔ اس جنگ میں ایک عجیب واقعہ پیش ہوا، جو امیر ہیں وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہما، خالد بن ولید کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن خالد ہیں، مسلمانوں پہ امیر ہیں۔ ایک نوجوان نے دیکھا کافروں کا جم گٹھا ہے اور کفار مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ اس مسلمان نے تلوار اٹھائی، دائیں بائیں دیکھا اور کہا لوگوں مجھے معاف کرنا، اس جم گٹھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کافروں کے مجمع میں گھسا، دو تلواروں سے دو دھاری لڑتا رہا، بڑے کافر سورماؤں کو فنار کیا، آخر میں خود شہید ہو گیا۔ جب جا رہا تھا یہ بات یقینی تھی کہ جنگ بڑی مٹھ بھیر کی ہے، یہ بندہ شہید ہو جائے گا، واپس نہیں لوٹ سکے گا۔ جب یوں جا رہا اور شہید ہو کے آیا تو ایک شخص بیٹھے تھے، انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ دی کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کہا لوگو رب فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تمہیں نظر آ رہا ہو یہ ہلاکت ہے، تمہیں نظر آ رہا ہو یہ بربادی ہے، تمہیں نظر آ رہی ہو یہ میرا ستیہ ناس ہو جائے گا، تو وہاں خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، بلکہ اچھائی اختیار کرو، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا القا نفسہ الی التہلکہ، اور اس نوجوان نے آ کے جذبات سے مغلوب ہو کے خود کو ڈال دیا ہلاکت میں اور یہ شہید ہو گیا۔ یہ کیسی شہادت ہے؟ اس نے تو خود کو ہلاک کر ڈالا۔ جب اس نے یہ لفظ کہا، بظاہر آیت پڑھ دی، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول جن کا اصل نام خالد ہے، یہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ ان کی قبر مبارک آج بھی استنبول میں ہے۔ میں پچھلے ماہ اپنے سفر میں استنبول میں ان کی قبر پہ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی قسم ایک رونگٹے بندے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک پورا بر اعظم اس بندے نے اونٹ پر کراس کیا، اور اتنا کراس کر کے یہ بندہ ترکی دوسرے بر اعظم یورپ کے حصے میں آ کر دفن ہے۔ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ یہ گیٹ آف یورپ ہے یا گیٹ آف ایشیا، ایشیا کراس کر کے، باسفورس کراس کر کے اس سمندر کے بعد جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے، جو بر اعظم ایشیا نہیں ہے، بر اعظم یورپ ہے۔ اس وقت ان کی عمر 85 سال تھی۔ 85 سال کی عمر میں یہ شخص موت شہادت لینے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت کو پھیلانے کے لیے اس بندے نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا۔ اندازہ لگاؤ کہ ہم تک یہ دین پہنچا کیسے ہے۔ آج ہمیں دین کی قدر نہیں ہے نا، ہمیں گھر بیٹھے ماں نے کہا پڑھ بیٹا کلمہ، ہم نے کہا جی پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں نہیں پتہ یہ کلمہ کتنی محنتوں سے ہم تک آیا، یہ دین کتنا آیا۔ توجہ، حضرت ابو ایوب انصاری بیٹھے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری نے اس شخص کی زبان سے سنا، حیران ہوئے کہ یہ آیت کو کیسے فٹ کر رہا ہے۔ آیت میں لکھا ہوا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو یہ جہاد کرنا کوئی ہلاکت میں ڈالنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ۔ وہ چھوٹا ادھر آیا، کہا قرآن کی آیت اس شہید پہ کیسے فٹ کر رہے تھے اس کی مخالفت میں؟ یہ آیت ایسے نہیں ہے، ہذہ الآیہ نزلت فی معشر الانصار، یہ آیت ہم پہ اتری ہے، ہم انصاری تھے، ہمیں پتہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر، طے منظر، پیش منظر کیا ہے، یہ آیت کیوں اتری ہے ہمیں پتہ ہے۔ اس صحابی نے اور اس شخص نے اس صحابی رسول سے پوچھا آپ ہی بتائیں پھر آیت کا کیا مطلب؟ فرمایا ایسا ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم جہاد پہ نہیں جائیں گے، اللہ کے دین کو پھیلانے نہیں جائیں گے، بلکہ گھر میں رہیں گے، کچھ عرصہ کھیتی باڑی کریں گے، مال کمائیں گے، پھر دیکھیں گے دین کی باتیں۔ تو اللہ کو یہ ہمارے ارادے ناپسند ہوئے کہ دیکھو رسول اللہ تم میں موجود ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک موجود ہیں، وہ دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے
تمہیں اللہ کے راستے میں بھیجتے ہیں اور تم چھوڑ کر گھر میں بیٹھنا چاہتے ہو تو آیت اتری وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے گھر میں نہ بیٹھو، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ کہا بیٹا یہ بندہ تو گھر میں نہیں بیٹھا، اس نے تو جہاد کے لیے سفر کیا ہے اور خود کو اللہ کے دین پر فدا کیا ہے، اس پر یہ آیت فٹ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جی جزاک اللہ، آپ نے مجھے سمجھایا، میری بات کا مطلب قرآن عربی، وہ لوگ بھی عربی لیکن سمجھ نہ سکے، کیوں؟ اس قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کا ہونا لازم ہے، وہ سمجھائیں گے اس کی تشریح کیا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا